1921-22 کا واقعہ ہے، کچھ 8 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے وہ یہ جو سن ہے اور سال ہے ان کے متعلق متعین طور پر میں نہیں کہتا، وہ دھندلا جاتے ہیں نقوش، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ لاہور آیا ملازمت کے سلسلے میں، تو راجا جان نے آتے وقت مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم لاہور جا رہے ہو، 2 شخصیتیں ہیں وہاں، ان سے ملنا۔ ایک تو نواں کوٹ میں امام الدین ترخان ہے، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کی کتب ہے، ایک تو ان سے ملنا، اور ایک ڈاکٹر اقبال سے ملنا، ان کی مصنوعی میں نے تمہیں پڑھائی، اور اس زمانے میں اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے خلاف اتنا مخالفت کا طوفان برپا ہوا تھا سارے ملک کے اندر، وہ جتنے بھی وہ تصوف کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، وہ سارے ان کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے۔ اس ہنگامے کے اندر بھی انہوں نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ان سے ملتے رہنا، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ تو میں آیا تو میں وہ جو کتب سے لاہور کے، میں کسی کے خلاف نفرت کی بات نہیں کرتا، ان سے تو میں 1 آدھ مرتبہ ہی ملا، کیونکہ اقبال کی عظمت اور جو قرآن کے متعلق انہوں نے کہا تھا وہ میرے دل پہ بڑی چھائی ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک خصوصیت بڑی اہم تھی، وہ کسی ملنے والے کو بھی یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت اور کتنے بڑے مفکر اور کتنے متبادل عالم ہیں، وہ ہمیشہ اس کی سطح پہ آ جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ عام گفتگو پنجابی میں کیا کرتے تھے، تو پنجابی میں گفتگو میں ایک تو بے تکلفانہ بات آ جاتی ہے، تو ان کی زبان میں یہ وہ یار بن جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ میں 1921-22 کے اندر میری عمر ہی کیا تھی، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں جا رہا ہوں، وہ علامہ اقبال، لیکن انہوں نے بہت جلدی یہ جو تفاوت تھا درمیان کا مٹا کے تو گرانا کرنے میں یہ صورت تھی، اور یہ بڑی چیز تھی ان میں، اس سے اقتصاد خیال کے دروازے کھل جاتے تھے، ضرورتیں بے باک ہو جاتی تھی ان سے گفتگو کرنے کی، ایسا ہوتا تھا جیسے ہم برابر کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مختصر میں عرض کروں گا کہ فکر اقبال سے جو کچھ میں نے حاصل کیا، مختصر وہ یہ تھا کہ اسلام میں سند اور حجت صرف خدا کی کتاب ہے، بڑی چیز، عقائد ہوں یا مسالک، روایات ہوں یا تاریخ،
فقہ ہو یا تفسیر، جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جائز ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں، غلط ہے، اور اگر شریعت کی بات ہے تو ناجائز ہے۔ یہ چیز بڑی پختگی سے اس زمانے میں آ گئی کہ سند صرف خدا کی کتاب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد آج تک میرے ہاں یہ چیز مسلسل آ رہی ہے، یعنی یہ نقطہ ناطقہ ہے میری فکر کا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بعد اس کا بنیادی اساسی نقطہ یہ ہے کہ سند جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو فیضان اقبال سے یا فکر اقبال سے مجھے وہاں حاصل ہوئی۔ دوسری چیز یہ بات کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، ان کے الفاظ میں کہ سورج کو چراغ لے کر ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب اس چیز نے بھی میرے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، تو میں تو کسی اور انداز سے ہی قرآن کے سمجھنے کا عادی چلا آ رہا تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تو اکثر نو پھر سمجھنا پڑے گا، اس کو ایک معیار قرار دینا پڑے گا، اس کے بعد سند قرار دینا پڑے گا، اس کے بعد تو پوچھا یہ کہ اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ان کے دو فکرے نہیں، ایک فکرے کے دو ٹکڑے ہیں۔ متعدد مقامات پہ انہوں نے اس کو دہرایا بھی ہے کہ قرآن سمجھنا ہو تو محاورہ عرب اور تصریف آیات کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح ہی چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہے محاورہ عرب کے، اور بڑی اہم چیز ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے الفاظ کے جو معنی اور مفہوم وہاں کے عرب اس زمانے کے عرب لیتے تھے، وہی اس کے صحیح معنی ہے۔ اس لیے کہ علم الالسنہ کے علماء اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مرور